نحمدہ ونصلی، بس فی الحال چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، ضرورت ہوگی تو دیکھ لیں گے، کم زیادہ نہیں کرنا۔ ونسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین الحنین الرؤوف الرحیم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام جملہ بزرگان دین، عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غلامان صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، محبان اہل بیت سلام اللہ تعالی علیہم، جملہ علماء کرام، بزرگان دین، حاضرین محفل، منتظمین مجلس، بالخصوص واجب الاحترام محترم المقام محترم حضرت علامہ مفتی محمد عمران سعیدی صاحب قدس سرہ العزیز، محترم المقام محترم پیر سید نور عالم شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، واجب الاحترام حضرت علامہ محمد عابد سلطانی صاحب، محترم المقام محترم حضرت علامہ محمد آصف قادری صاحب، واجب الاحترام حضرت علامہ محمد نعیم شکوری صاحب، اور محترم المقام محترم قاری امتیاز حسین صاحب، بانیان محفل محترم المقام عزت مآب قابل صد احترام محمد ریاض رحمانی صاحب اور حاجی محمد شریف اوٹ صاحب، اہل علاقہ، اہل محلہ محسن وال، محترم المقام محترم محمد ریاض قادری صاحب میرے ساتھ تشریف لائے، اور جن کی وساطت سے، جن کے وسیلہ سے اور جن کے سبب سے آج آپ کے ساتھ ملاقات کا موقع ملا، اور آقا علیہ السلام کی محفل پاک میں حسب حال اپنے ظرف کے مطابق جو رحمتوں کا، برکتوں کا نزول ہے، ان کو اپنے حسب حال سمیٹنے کا موقع ملا، اور جملہ علماء کرام، عہدیدارانوں، ذمہ دارانوں، کارکنان تحریک منہاج القرآن، اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اسلام جیسی عظیم نعمت سے مالا مال کیا، اور قیامت والے دن آقا علیہ السلام کی شفاعت کا حقدار بنایا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہر لمحہ مرتے دم تک اور ہماری نسلوں کو تا دم قیامت آقا علیہ السلام کی غلامی کا پٹا گلے میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور کی محبت میں، آقا علیہ السلام کے ادب میں اور آقا علیہ السلام کی نسبت میں مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو علم ہے کہ یہ ماہ مبارک آقا علیہ السلام کی آمد پاک کا ماہ مبارک ہے، اور محفل میلاد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ موضوع کے طور پہ جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی وہ سورہ یونس، سورت نمبر 10، آیت نمبر 58۔
چند سوالات انسانی ذہن میں آ سکتے ہیں آقا علیہ السلام کی عظمت و شان کے حوالے سے، آقا علیہ السلام کے ذکر پاک کے حوالے سے، اور آقا علیہ السلام کے میلاد پاک کے حوالے سے آ سکتے ہیں۔ کوشش کریں گے کہ آج کے مختصر وقت میں جس قدر ممکن ہو سکے موضوع میں رہتے ہوئے ان سوالات کا جواب دیا جا سکے۔ اللہ پاک نے فرمایا محبوب کل ان کو فرما دے، ان کو فرما دے بفضل اللہ، جو تم پہ اللہ کا فضل ہوا ہے۔ اب ذرا آپ توجہ سے بیٹھیں گے، علمی گفتگو ہوگی، میری نہ مجھے شعر آتے ہیں نہ مجھے سور آتی ہے، آپ توجہ سے میرے ساتھ رہیں گے، انشاءاللہ بات کی سمجھ آئے گی۔ فرمایا بفضل اللہ، جو اللہ کا تم پہ فضل ہوا ہے، وَبِرَحْمَتِهِ، اور جو اس کی رحمت ہوئی ہے، جو اس کی رحمت ہوئی ہے، فَبِذَالِكَ، اس ایک کی وجہ سے، اس ایک کی میں آگے بتاؤں گا کہ ایک میں نے کیوں کہا، چونکہ جو فَبِذَالِكَ ہے اس کا معنی دو نہیں ہے، ایک ہے، اور ذکر آیا دو کا، فضل خدا کا، رحمت خدا کا، ذکر تو دو کا ہے، اور آگے فرمایا اس ایک کی وجہ سے فَلْيَفْرَحُوا، خوب بڑھ چڑھ کر خوشیاں منایا کرو۔ ترجمہ عرض کر رہا ہوں فی الحال۔ فرمایا یہ جو میرا فضل آیا ہے تم پر، اور یہ جو میری رحمت ہوئی ہے تم پر، یہ جو ایک فضل و رحمت تم پر ہوئی ہے، تو اس فضل و رحمت کی وجہ سے خوشیاں منانا ہوا خیر مما یجمعون، جو کچھ تم جمع کرتے ہو تمہارے جمع کرنے سے بہتر ہے۔ فضل خدا اور رحمت خدا پر بڑھ چڑھ کر خوشیاں منانا جمع کرنے سے، جو من ما، جو کچھ بھی جمع کرتے ہو تمہارے جمع کرنے سے خوشیاں منانا افضل ہے، خیر مما یجمعون، خوشیاں منانا افضل ہے۔ اب ابتدائی طور پہ چند باتیں کریں گے، پھر احادیث کی طرف آئیں گے۔ سب سے پہلے کل، محبوب ان کو فرما دے۔ چلیں اس پر بعد میں آتے ہیں تاکہ آپ کو بات زیادہ واضح ہو جائے۔ اب دیکھیں نا، دو چیزیں ہیں، فرمایا بفضل اللہ، اللہ کا فضل ہے، وبرحمتہ، اور اس کی رحمت ہے، فبذالک، لہذا اس ایک کی وجہ سے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ جو عربی گرامر ہے اور زبان دانی ہے، معاذ اللہ وہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ دو کا ذکر ہے اور آگے دو کی بات کرنی چاہیے تھی، اللہ کو نہیں پتا تھا، اللہ کو نہیں پتا تھا۔ یہ نہیں فرمایا کہ جو میرا فضل آیا ہے، میری رحمت آئی ہے، ان دو چیزوں کی وجہ سے خوشیاں مناؤ۔ فرمایا جو میرا فضل آیا ہے، میری رحمت آئی ہے، اس ایک کی وجہ سے خوشیاں منا۔ تو کیا معاذ اللہ استغفر اللہ، اللہ کو گرامر کا ہی پتہ نہیں تھا؟ اس نے کہا مجھے پتہ ہے، تم ذرا دماغ پہ تھوڑا زور ڈالو۔ تو مولا کیا مقصد ہے؟ فرمایا ہاں، چیزیں دو ہیں مگر ذات ایک میں ہے، چیزیں دو ہیں۔ اگر میرے فضل کو تلاش کرنا ہو تو وہ بھی ذات مصطفیٰ میں، اور اگر میری رحمت کو تلاش کرنا ہو تو وہ بھی ذات مصطفیٰ میں۔ اب چونکہ دونوں جمع ہی ایک ذات میں ہیں تو میں نے کہا یہ جو آیا ہے ایک، اس کی وجہ سے خوشیاں مناؤ۔
اس کا ایک حوالہ میں دے دیتا ہوں، زیادہ آگے تفصیل میں نہیں جاتا۔ یہ جو فضل و رحمت ہے، فضل و رحمت، یہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب ان کے خطابات ہیں، اور ان کے خطابات پر مبنی ان کے شاگردوں نے کتاب مرتب کی ہے جس کا نام ہے خطبات میلاد النبی۔ آپ اگر ٹائٹل کو، عنوان کو، نام کو ہی دیکھ لیں تو سمجھ آ جاتی ہے کہ جب خطبات میلاد النبی ہے تو مطلب پھر مولانا اشرف علی تھانوی صاحب خود حضور کے میلاد پہ خطابات کیا کرتے تھے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ بھی کتاب کا عنوان نام بتا رہا ہے۔ تو خطبات میلاد النبی صفحہ نمبر 63 سے 65 یہ پوری تفصیل اس آیت کی تشریح میں انہوں نے لکھی ہے۔ کیا وہ کہتے ہیں جو دو کا ذکر ہے اور آگے صیغہ واحد آیا اور تاکیدیں آئیں، اس کا مطلب فضل خدا بھی ذات مصطفیٰ ہے، رحمت خدا بھی ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو فرمایا جو میرا محبوب آیا ہے، میرے محبوب کے آنے پر بڑھ چڑھ کر خوشیاں منایا کرو۔ میرے محبوب کے آنے پر خوشیاں منانا تمہاری ہر شے کے جمع کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ یہ آگے کروں گا بات میں کہ جمع کیا کیا جاتا ہے۔ اب فرمایا کل، محبوب ان کو فرما دے۔ آپ غور سے بیٹھیں گے تو ایک ایک چیز انشاءاللہ لے کے ساتھ ہم چلیں گے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، کل کا معنی ہے کہہ دے، فرما دے، بتا دے۔ کل هو اللہ احد، محبوب تو عرض کر اللہ کی بارگاہ میں، کہہ دے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ کل یا ایہا الکافرون، تو ان سے فرما دے کہ اے کافرو، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق۔ لہذا قل کا معنی ہے کہہ دے، ان کو فرما دے، ان کو بتا دے۔ اگر اللہ اس آیت کے شروع میں قل نہ لاتا تو کیا حضور نے آیت نہیں پہنچانی تھی؟ اب قرآن پاک کی ہر آیت کی شروع میں قل تو نہیں ہے۔ قل الحمدللہ رب العالمین نہیں فرمایا، قل الرحمن الرحیم نہیں فرمایا، قل مالک یوم الدین نہیں فرمایا، قل ایاک نعبد و ایاک نستعین نہیں فرمایا۔ تو جب اللہ پاک نے تاکید نہیں کی، حکم نہیں دیا، قل نہیں فرمایا، تو حضور نے قرآن تو پہنچایا۔ آقا علیہ السلام نے قرآن تو پہنچایا۔ تو یہاں خاص طور پہ آمد مصطفیٰ کی خوشی منانے کا حکم دینے سے پہلے اللہ پاک نے کل کیوں کہا کہ محبوب ان کو فرما دے؟ تو دو باتیں ہیں، ایک مطلب محبوب، ایک تو یہ قرآن کی آیت ہے، یہ تیری خواہش نہیں، تیرا فرمان نہیں، یہ حدیث نہیں، اور دوسرا آیت سے پہلے میں نے کہا کل ان کو فرما دے، تو مطلب یہ تیری خواہش نہیں ہے، یہ خواہش میری ہے، یہ فرمان خدا ہے کہ اے محبوب ان کو فرما دے کہ تیرے آنے پہ خوشیاں منایا کریں۔ حضور نے نہیں کہا کہ میرے آنے پہ خوشیاں مناؤ یہاں۔ اور دوسرا یہ اصول ہے، یہ اللہ پاک سلامت رکھے، بس آپ تشریف رکھیں، بس یہ تبرک آ گیا بھائی، اب دوبارہ کسی نے اٹھ کے نہیں آنا پیسے دینے کے لیے۔ تو جب کل آ جائے کسی بھی آیت اور حکم کے شروع میں، کل آ جائے تو فقہ کا یہ اصول اور قاعدہ ہے کہ جس حکم کے شروع میں کل آ جائے اس پر عمل کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ فرمایا آمد مصطفیٰ پر خوشی منانا، تاجدار کائنات کی آمد پر خرچ کرنا، آقا علیہ السلام کی آمد پر میلاد منانا، تاجدار کائنات کی آمد پر کمکمیں جلانا، آقا علیہ السلام کی آمد پر جھنڈیاں لگانا، تاجدار کائنات کی آمد پر لنگر تقسیم کرنا، آقا علیہ السلام کی آمد پر خرچ کرنا اور خوشی منانا۔ فرمایا اس کو ہلکا حکم نہ سمجھنا، اس پر عمل کرنا میرا حکم ہے، یہ واجب ہے۔ یہ واجب ہے۔
تو فرمایا بفضل اللہ و برحمتہ، اللہ کا فضل ہوا محبوب کی شکل میں، اللہ کی رحمت ہوئی محبوب کی شکل میں، تو فرمایا خوب بڑھ چڑھ کر خوشیاں منایا کرو۔ جب یہ بات ہو گئی آگے فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، اب یہ قرآن کی آیت ہے، فرمایا محبوب کی آمد پر خوشیاں منانا جو کچھ تم جمع کرتے ہو تمہارے جمع کرنے سے بہتر اور افضل ہے۔ اب جمع کیا جاتا ہے؟ مال جمع کیا جاتا ہے، پیسہ، دولت، بنگلے، کوٹھیاں، کاریں، منصب، عزت، وقار، مال و دولت کے انبار، تجارت، یہ ساری محنت کر کے پیسہ اور مال و دولت جمع کیا جاتا ہے۔ فرمایا یہ جو تم مال و دولت جمع کر کے رکھتے ہو محبوب کی آمد پر خرچ کرنا یہ جمع کرنے سے افضل ہے۔ جمع کرنے سے ایک تو یہ، اور دوسری چیز جمع کر کیے جاتے ہیں اعمال، نیکیاں، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیراتیں، نیک اعمال، حسن عمل، حسن سلوک، تاکہ قبر میں آسانی ہو اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے میں سرخرو ہو سکیں۔ تو مال جمع کیا جاتا ہے یا اعمال جمع کیے جاتے ہیں؟ تو فرمایا مال جمع کرنے سے بھی افضل آمد مصطفیٰ پر خوشی منانا ہے، اور اعمال اگر ادب مصطفیٰ نہیں، تعلق مصطفیٰ نہیں، نسبت مصطفیٰ نہیں، غلامی مصطفیٰ نہیں، دہلیز مصطفیٰ نہیں، تعلق مصطفیٰ نہیں، اور اگر حضور کی نسبت نہیں، تو فرمایا جس کے پاس نسبت مصطفیٰ نہیں ہے اس کے اعمال کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دامن مصطفیٰ کو چھوڑ کر، تعلق مصطفیٰ کو چھوڑ کر، نسبت مصطفیٰ کو چھوڑ کر، غلامی تائیدار کائنات کو چھوڑ کر نہ جمع کی ہوئی نماز فائدہ دے گی، نہ جمع کیا ہوا کوئی عمل فائدہ دے گا۔ تو فرمایا خوشی پہلے مناؤ، عمل بعد میں کرو۔ عام طور پہ زور دیا جاتا ہے نیک اعمال پر۔ میرا یہ سوال ہے کہ حضور، اب دیکھیں عمل ہے حضور کی سنت، عمل خدا کی سنت نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ اللہ تو نماز نہیں پڑھتا نا، اللہ روزہ نہیں رکھتا، اللہ پاک حج ادا حکم دیتا ہے کرتا نہیں۔ تو حضور تشریف لائے، اللہ پاک نے حکم دیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ صحابہ نے پوچھا آقا حکم آ گیا ہے کیسے پڑھیں، طریقہ کار کیا ہو، کتنی نمازیں ہیں، کیا انداز ہے، طریقہ کار کی سنت مصطفیٰ بنی، ہم نے اتباع کی۔ حضور نے روزہ رکھا، سنت مصطفیٰ بنی، ہم نے اتباع کی۔ ایسے ہی ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں نماز پیدا ہونے سے پہلے پڑھی جاتی ہے یا پیدا ہونے کے بعد؟ پہلے ولادت ہوگی، بندہ کوئی پیدا ہوگا، پھر جوان ہوگا، 12-13 سال کی عمر میں بالغ ہوگا، پھر احکام لاگو ہوں گے، مکلف ہوگا، پھر نماز پڑھے گا، عمل کرے گا۔ ولادت پہلے ہے، عمل بعد میں ہے۔ عمل سنت ہے، ولادت سے میلاد ہے، لہذا میلاد پہلے ہے، سنت مصطفیٰ بعد میں ہے۔ سارے جواب دیں بھی نعرے کا۔ لہذا حضور تشریف لائے تو عمل کیا، لہذا تشریف پہلے لائے۔ ایک بات یہاں میں کہہ دیتا ہوں، ذہن میں آ گئی تو عرض کر دیتا ہوں۔ 2 تحفے ملے ہیں اس امت کو، ایک تحفہ اللہ کی طرف سے، ایک تحفہ حضور کی طرف سے۔
اللہ کی طرف سے اس امت کو، اللہ کے بندوں کو اللہ پاک نے تحفہ دیا ہے میلاد مصطفیٰ کا۔ کیسے؟ فرمایا قد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اس نے مومنین پر اس وقت احسان جتلایا جب اس نے اپنا محبوب بھیج دیا۔ تو محبوب بھیجا خدا نے، تو تحفہ میلاد تحفہ خدا ہے، اور عمل کیا مصطفیٰ نے، لہذا تحفہ سیرت تحفہ مصطفیٰ ہے۔ اب مجھے یہ بتا، خدا پہلے ہے یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ پہلے کون ہے؟ خدا۔ تو جب خدا پہلے ہے تو تحفہ خدا بھی پہلے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تحفہ خدا بھی پہلے، لہذا میلاد پہلے ہے، سنت و سیرت بعد میں ہے۔ ایک اور بات کہہ دیتا ہوں، کیا خدا بڑا ہے یا حضور؟ بڑا کون ہے؟ تو بھئی جب بڑا خدا ہے، عظیم ہے، بلند ہے، کبریائی کا مالک ہے، خالق ہے، حضور مخلوق ہیں، جب خدا بڑا ہے تو خدا کا ہر عمل مخلوق سے بڑا ہے، تو جب خدا بڑا ہے تو تحفہ خدا بھی بڑا ہے۔ تحفہ خدا بھی، اب آپ کہیں کیسے بڑا ہے، تو ذہن میں رکھ لیں، اگر میلاد نہیں ہے عمل بھی قبول نہیں ہے، عمل بھی قبول نہیں۔ عمل شروع ہوا حضور کی تشریف لانے پر یا کائنات کے بننے پر۔ چلیں اگر آپ نماز کی بات کریں تو فجر کی نماز حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے، ظہر کی نماز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، عصر کی نماز حضرت عزیر علیہ السلام کی سنت ہے، مغرب کی نماز حضرت ایوب علیہ السلام کی سنت ہے، اور عشاء کی نماز آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ مگر یہ سنت ادا تب ہوئی جب آدم علیہ السلام بنے، ایسے ہی ہے بنے۔ ظہر کی سنت تب ادا ہوئی جب ابراہیم علیہ السلام نے پڑھی، سنت بنی۔ ایسے ہی ہے، بندے پیدا ہوئے، انہوں نے نفل پڑھے، اللہ پاک نے یادگار بنا دیا، فرض بنا دیا، ٹھیک ہے، یہ تو تھی سنت۔ مگر یہ جو اللہ پاک نے فرمایا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے نبی پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ اب اگر اللہ نبی پر درود بھیج رہا ہے، اللہ نبی پر درود، میرا ایک سوال ہے، کیا درود نماز ہے؟ نہیں۔ کیا اللہ نماز پڑھتا ہے؟ نہیں۔ کیا درود صدقہ ہے؟ کیا درود زکوٰۃ ہے؟ کیا درود خیرات ہے؟ کیا درود حج ہے؟ کیا درود عمرہ ہے؟ کیا درود طواف ہے؟ جب ان اعمال میں سے کوئی عمل نہیں تو پھر درود جو بھیج رہا ہے، بھیج مصطفیٰ پہ رہا ہے، ترجمہ جو بھی کر لو ہے ذکر مصطفیٰ۔ ارے عمل تب ہوا جب مخلوق پیدا ہوئی، درود تب سے ہے جب کوئی تھا ہی نہیں۔ درود تب سے ہے جب تب بھی نہ تھا، درود اس وقت سے ہے جب وقت بھی نہ تھا، جب کائنات پست و بالا میں کچھ تھا ہی نہیں تو دو تھے، ایک خدا تھا دوسرا مصطفیٰ تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محبوب خدا کی تعریف کر رہا تھا، خدا محبوب کی تعریف کر رہا تھا۔ ارے یہ تو وقت بھی نہ تھا جب سے درود ہے، یہ تو وقت بنا جب کائنات بنی، یہ تو وقت بھی نہ تھا جب سے۔ تو مجھے یہ بتائیں، ذکر مصطفیٰ پہلے ہے یا عمل مصطفیٰ پہلے ہے؟ ذکر مصطفیٰ۔ عمل کا انکار نہیں ہے، یاد رکھ لیں۔ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ واجب فرض ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ عمل کا انکار، مگر میں عمل کے درجے کی بات نہیں کر رہا، میں عمل کی قبولیت کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ کے پاس ایک سوالی آ گیا. اس نے سوال کیا کہ حضور اللہ کے نام پہ کچھ عطا کر دیں. اس کو ضرورت تھی, نام سنا تھا کہ غنی ہے, حاجت تھی. آپ نے دیا تھوڑا, اور شاید جتنا آپ نے دیا اس کی ضرورت پوری نہ ہوئی. اس نے لیا, واپس آ گیا. راستے میں جا رہا تھا تو ایک اور صحابی ملا, کوئی اور فرد ملا. اس نے کہا کہاں سے آ رہے ہو؟ اب بات کو سمجھیں, کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے کہا یار عثمان غنی کے پاس گیا تھا. کیا مقصد تھا؟ کوئی حاجت تھی, ضرورت تھی, سوال کرنے گیا تھا. اس نے کہا اچھا پھر پوری ہو گئی؟ وہ کہنے لگا یار سنا تو بڑا غنی تھا مگر تھوڑا سا دیا ہے, دیا تھوڑا سا ہے. اب وہ جو سوال کرنے والا تھا وہ رمز شناس محبوب تھا, رمز شناس یار تھا. اس نے کہا ذرا بتا تو نے مانگا کیسے تھا؟ اس نے کہا میں نے کہا تھا اللہ کے نام پہ دے دے. وہ کہنے لگا دوبارہ جا, دوبارہ جا. اس نے کہا کیوں مرواتے ہیں, بے عزتی کرواتے ہیں؟ پہلے دیا نہیں, اگر دینا ہوتا تو پہلے ہی دے دیتے, دینا ہوتا تو پہلے دے دیتے. دوبارہ آپ کیوں تذلیل کروانا چاہ رہے؟ اس نے کہا نہیں دوبارہ جا, سوال میں دیتا ہوں. دوبارہ جا, سوال میں دیتا ہوں. اس نے کہا جی بتائیں. وہ صحابی کہنے لگا حضرت عثمان غنی کے پاس جانا اور کہنا حضور آقا علیہ السلام کے نام پہ عطا فرما دے, حضور کے نام پر. وہ آیا, آپ باہر آئے. اس نے کہا حضرت حضور کے نام پہ عطا فرما دیں. آپ نے خزانے کی چابیاں دے دیں. فرمایا جتنا لینا ہے لے جا, جو لینا ہے لے جا, جو لینا ہے. اب وہ بھی شاید اس کو درمیان میں رکھتا تھا, عقل کو. عقل اور چیز ہے, عشق اور چیز ہے. گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغے راہ ہے, منزل نہیں. وہ کسی نے کہا تھا نا چیخاں ویکھ نمرود دا عقل بولی, ماری چھال نہ جان بچاؤن دی کر. عشق آکھیا پیچھا نہ پیر پٹی ویلا جڑ گئے یار مناؤن دی کر. عشق آکھیا پیچھا نہ پیر پٹی ویلا جڑ گئے یار مناؤن. حکم عقل دا رکھنی نظر نیویں, عشق آکھ دا ویکھنا چاہیے ہے. عقل روک دیئے پر عشق آکھے متھا یار نو ٹیکنا چاہیے ہے. عقل آکھ دی چگے نو سانب کے رکھ, اپنا آپ سمیٹنا چاہیے ہے. عشق آکھ دا چگے دا کی کرنا, چگا بال کے سیکنا چاہیے ہے. رب کرے ککھ نہ روے عقل دا, جتھے عقل پہنچی پیدا دھڑے کیتے. رب کرے ککھ نہ روے عقل دا, جتھے عقل پہنچی پیدا دھڑے کیتے. سرور انبیاء اتے تنقید کیتی, اس عقل ایمانہ دے رڑے کیتے. جد میں کیا حضور دی دید ربی, جب میں نے کہا کہ میرے محبوب کی دید, حضور کی دید خدا کی دید ہے. جد میں کیا حضور دی دید ربی, کن خشک ملوانیاں کھڑے کیتے. میں سردار نہیں ڈولیا وال جنہ, منافقہ ترلے بڑے کیتے. اٹی سوتر دی ویکھ کے عقل بولی, بولی لگی تھی نا یوسف علیہ السلام کی, تو سوتر کی اٹی مائی لے کے آ گئی تھی. تو کسی نے پوچھا ادھر والیے مصر کی بیوی, ادھر حسن عظیم, اور سوتر اٹی, کیا مول بنے گا؟ اس نے کہا پتہ ہے مجھے مول نہیں بنتا, مجھے پتہ ہے اور میں خرید بھی نہیں سکتی, یہ کوئی قیمت نہیں ہے. تو پھر جا کیوں رہی ہے؟ اس نے کہا خریدنے نہیں جا رہی, کیا کرنے جا رہی ہے؟ اس نے کہا لالچ یہ ہے جب قیامت والے دن یوسف کے خریداروں کی لسٹ نکلے نا تو کہیں نہ کہیں میرا بھی نام آ جائے.
اٹی سوتر دی ویکھ کے عقل بولی پھایا لین دی چلیے لوڑ کیے ایتھے والیے مصر دی کھڑی بیوی دس او دے خزانے جو تھوڑ کیے تو سوتر تے اوے حسن عظیم دس تیرا تے اس دا جوڑ کیے مالک پوچھیا جے کرن مخول آئیے دس اے سوال دا توڑ کیے عشق آکھیا ذوق نو نہیں رکھاں اٹی وچ میدان دے چاہی دیے دولت کیے سب کچھ لٹا کے تے لڈی یار دے سامنے پائی دیے تو وہ شاید عقل آگی درمیان میں اس نے سوال کر دیا جب چابیاں دے دی نا کہ جو لینا ہے لے جا جتنا لینا ہے لے جا اس نے کہا حضور اللہ بڑا ہے یا حضور کیا بات اس نے سوال کر دیا آپ نے فرمایا اللہ بڑا ہے اس نے کہا اللہ بڑا ہے اللہ کے نام پہ اتنا سا حضور کے نام پہ چابیاں دے دی خزانے کی فلسفہ کیا ہے آپ نے فرمایا اللہ کے بندے تو نے خدا کو دیکھا اس نے کہا نہیں فرمایا میں نہیں جانتا خدا کو میں جانتا ہوں مصطفیٰ کو مصطفیٰ جانتا ہے خدا کو غلام شبیر جامی صاحب غلام شبیر جامی صاحب ہم خدا کو ہمیں کیا پتا خدا مصطفیٰ نے کہا 360 چھوڑ دو ایک خدا ہے جو نظر بھی نہیں آتا مان لیا مصطفیٰ نے کہا ہر کتاب کتاب ہے یہ کتاب قرآن ہے مان لیا مصطفیٰ نے کہا ہر گھر کعبہ نہیں ہے یہ گھر کعبہ ہے مان لیا نہ ہم نے جبریل کو دیکھا نہ جبریل کے آنے کو دیکھا نہ وحی کے اترنے کو دیکھا نہ کعبہ اللہ نے بتایا تھا نہ قرآن خدا نے دیا تھا قرآن دیا مصطفیٰ نے کعبہ دیا مصطفیٰ نے خدا کا گھر دیا مصطفیٰ نے خدا کی پہچان دی مصطفیٰ نے ہماری رسائی در مصطفیٰ تک ہے ہم مصطفیٰ کو جانتے ہیں مصطفیٰ خدا کو جانتے ہیں نعرہ تکبیر رسالت حیدری عظمت و شان مصطفیٰ حضور خدا کو جانتے ہیں سبحان اللہ لہذا مطلب کیا مطلب اگر حضور کی آمد پر خوشی نہیں عمل کو کیا کرنا ہے اللہ نے عمل کی وجہ سے اللہ کو کوئی کندھوں پہ اٹھا لیتا ہے آج بھی پوری دنیا میں مسلمانوں کی تعداد کم ہے اور مشرک غیر مسلم عیسائی یہودی ہندو سکھ بدھ مت جین مت زرتشت غیر مسلم مشرک آج بھی مسلمانوں سے زیادہ ہیں تو بھئی اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھکتے تو اللہ کو کسی نے نیچے اتار لیا ہے تو عمل اس کی شان بڑھاتا نہیں نافرمانی اس کی شان کٹاتی نہیں کیا بات ہے اس کی شان کٹاتی نہیں اس نے کہا جو مصطفیٰ کا ہے وہی میرا ہے لہذا فرمایا ہوا خیر مما یجمعون فرمایا آمد مصطفیٰ پر خوشی منانا یہ جو لفظ ہے من ما کا لفظ اس کو کہتے ہیں کلمہ عام جب کلمہ عام کا لفظ تو آپ جانتے ہیں نا عام سے مراد کیا ہے معنی ہے جو کچھ یجمعون جمع لہذا جمع کرنے میں جو کچھ بھی آئے گا چاہے وہ اعمال ہے چاہے وہ مال ہے جمع کرنے میں جو کچھ آئے گا ہر جمع کرنے والی شے سے آمد مصطفیٰ پر خوشی منانا افضل ہے سبحان اللہ اب میرا ایک سوال ہے کیا مولا اتنا بتا دے خوشی منائیں کیسے نفل پڑھیں نماز پڑھیں روزہ رکھیں پچھلے دنوں مجھے ایک پوسٹ آئی تھی کہ حضور نے روزے رکھ کے خوشی منائی ٹھیک ہے نفل پڑھیں کسی بیٹی اگر کوئی غریب ہے یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ اتنے کیوں پیسے لگاتے ہیں خاموشی کے ساتھ غریب بیٹی کی مدد کر دو شادی ہو جائے ہوتا ہے نا سوال یہ ہے کہ خوشی مناؤ خوشی تقاضا یہ کرتی ہے کہ دوسرے کو پتہ چلے آپ کے گھر بیٹا ہو 10 سال 12 سال 15 سال کے بعد ترس کے اللہ پاک بیٹا عطا فرما دے اور آپ وضو کریں
اور وضو کر کے آپ مصلی مسجد میں چلے جائیں اور وہاں پہ نفل پڑھنا شروع کر دیں تو کسی کو کیا پتہ کیوں پڑھ رہا ہے؟ بے شک بے شک. نماز پڑھیں نفل پڑھیں صدقہ کسی کو پتہ ہے؟ پتہ کیسے چلے گا؟ پتہ کیسے چلے گا کسی کے گھر بیٹا ہوا جب وہ شادیانے بجائے گا، بے شک بے شک. دنیا کو اعلان کرے گا میرے گھر بیٹا ہوا ہے. تو خوشی کا تقاضا ہی یہ ہے کہ یہ بندہ خوش ہے. بھئی دیکھو نا کوئی نفل پڑھ رہا ہے ایسے کر کے تو کسی کو کیا پتہ اندر سے خوش ہے یا کسی دکھ کی وجہ سے پڑھ رہا ہے. کوئی مصیبت آ گئی ہے اس پر تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کے دعا کر رہا ہے. کیا بات کیا بات کیا بات. خوشی تو ہے کہ طبیعت میں پتہ چلے اور دنیا پوچھے کہ کیا بات ہے یار پھولے نہیں سما رہے ہوا کیا ہے، اور وہ بتائے کہ میرا محبوب آیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. خوشی کا تقا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی نعمت پر حد سے بڑھ کر خوشی کا اظہار کرو، سبحان تحدیث اللہ. کرو، اظہار کرو. تو بھئی اظہار کرو نفل پڑھ کے. آپ بیٹا ہو تو نفل پڑھ کے اظہار نہیں کرتے، آپ اس کی سالگرہ مناتے ہیں، آپ مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، آپ فیملی کو بلاتے ہیں، آپ عقیقے کرتے ہیں، آپ محفلیں کرتے ہیں. بیٹا ہو تو بیٹا ملا کس کی وجہ سے؟ سبحان اللہ. میں آگے کرتا ہوں بات. بیٹا ملا تو اللہ پاک نے فرمایا سنو، نفل پڑھنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، صدقہ و خیرات کرنا، یہ سوال کرنے کا تمہیں حق نہیں ہے. مولا کیوں؟ فرمایا جب میں نے قید نہیں لگائی تم ہوتے کون سوال کرنے والے. سبحان. اگر میں نے قید لگانی ہوتی کہ خوشی مناؤ مگر ایسے مناؤ تو میں خود لگا دیتا. اگر میں نے مقید کرنا ہوتا، محدود کرنا ہوتا کہ خوشی مناؤ نفل پڑھ کر تو میں خود کہہ دیتا. جب میں نے محدود نہیں کیا، جب میں نے آمد مصطفیٰ کی خوشی میں کسی ایک عمل کی حد نہیں رکھی، تم ہوتے کون ہو میرے محبوب کی آمد پر خوشی کی حد رکھنے والے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، میلاد مصطفیٰ. پھر ہر ایک کا الگ کلچر ہے. پاکستان کا کلچر الگ، خوشی منانے کا انداز جدا. پاکستان میں پھر ہے تو آپ بلوچی دیکھ لیں، ان کا اپنا انداز، سندھیوں کا اپنا انداز، خیبر پختونخوا اپنا انداز، اپنی زبان، اپنی بولی، اپنا کلچر، اپنا لباس، اپنا رنگ ڈھنگ، اپنی شکل، اپنا خوشی منانے کا انداز اور طریقہ. پھر انڈیا میں اور طریقہ ہوگا، یورپ میں اور طریقہ ہوگا. پر میں قید کرنے والے میں قید کر دوں اور میرے محبوب کی خوشی ایک ملک میں قید ہو جائے. لہذا مما یجمعون، جیسے چاہو میرے محبوب کی خوشی مناؤ، جس ملک کا جو رواج ہے وہ ویسے منائے. سبحان اللہ. کیا بات. بہت خوب. سبحان اللہ. میں کہہ دوں ایسے مناؤ، ہو سکتا ہے دوسرے ملک کا وہ رواج ہی نہ ہو. بے شک. تو جس ملک کا جو رواج، جو کلچر، جو تہذیب، جو ثقافت اور جیسے خوشی منانے کا ان کا انداز، خیر من فلیفرحوا، بس مناؤ جیسے مناؤ، خوشی منانی چاہیے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اب پھر اگلا سوال. جب یہ بات ہو گئی تو ایک اور سوال ذہن میں آ گیا. مولا تو نماز کا حکم دیتا ہے اقیم الصلاۃ مگر خود نہیں پڑھتا، تو روزے کا حکم، یہ تو ایک ہو گیا نا. مہینے کی بات بعد میں کرتے ہیں، پہلے آ جائیں دن پہ. کون سے دن میں ولادت ہوئی؟ پیر، سوموار. تو فرمایا سوموار والے دن میں نے عالم نباتات یعنی درختوں کے جہان کو پیدا کیا. سوموار والے دن میں نے درختوں کے مولا. اب اس کے ساتھ خوشی کا کیا تعلق ہے؟ اس نے کہا اللہ کے بندے گندم بھی عالم نباتات ہے، چاول بھی عالم نباتات ہے، کپاس بھی عالم نباتات، درختوں کا جہان ہے. آم، سیب، کیلا، پھل، اناج، روٹی. تو میں نے درختوں کو پیدا کیا. جس دن محبوب نے آنا تھا تو ارے تم تو ایک رات لنگر تقسیم کرتے ہو، میں تو شروع سے آمد مصطفیٰ کی خوشی میں کائنات کو کھلا رہا ہوں. سبحان اللہ. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری،
میلاد مصطفیٰ. پھر درخت پیدا کیے تو مہینہ کون سا تھا؟ ربیع الاول کا درخت بھی پیدا کیے مگر موسم بہار بھی تھا. سبحان اللہ. درخت پھلوں سے لدے ہوئے تھے، اناج سے لدے ہوئے تھے. دو باتیں. سبحان اللہ. اور تیسری بات، جب میرا محبوب آیا تو پوری کائنات کی عورتوں کو پورے سال کے لیے، ایک دن کے لیے نہیں، ایک دن کے لیے نہیں، اسی مہینے کے لیے نہیں، اور اسی خطے کے لیے نہیں، عرب کے لیے نہیں، پوری لنساء دنیا، پوری دنیا کی عورتوں کو اللہ پاک نے حکم دے دیا کہ آمد مصطفیٰ کی خوشی میں جس کے گھر میں اولاد ہوگی بیٹا ہی ہوگا. سبحان اللہ. بیٹا ہوگا. تو میں نے بیٹے تقسیم کیے، سبحان اللہ. میں نے بیٹوں کی نعمت تقسیم کی. ہم بیٹے کی آمد پر تو خوشی منائیں مگر جن کی وجہ سے بیٹے ملے سبحان اللہ. ان کی آمد پہ خوشی نہ منائیں. بیٹے دیے. اور تیسری بات، بیٹے کیوں دیے؟ بیٹے کیوں دیے؟ مولا فرمایا ہاں، عرب میں بیٹی ہوتی تھی تو سوگ ہوتا تھا، غم ہوتا تھا، دکھ ہوتا تھا، دفن کر دیتے، درگور کر دیتے، زندہ دفن کر دیتے. تو بیٹے دیے گو کہ میرے سامنے جھکتے تھے یا نہیں؟ جو کہ 360 کی پوجا کرتے تھے، لات کی، منات کی، حبل کی، عزا کی، بتوں کی، پتھروں کی، سورج کی، چاند کی، ستاروں کی، آگ کی، گو کہ میرے سامنے نہیں چکتے تھے. مگر مجھے یہ غرض تو نہیں تھی چکتے ہیں کہ نہیں، مجھے غرض تھی میرا محبوب آیا ہے. سبحان اللہ. میں نے ہر گھر میں بیٹا دیا کہ آمد مصطفیٰ پر کسی گھر میں دکھ، غم اور سوگ نہ رہے، ہر گھر میں خوشی ہو. سبحان اللہ. ہر گھر میں خوشی. اب ایک سوال کرتا ہوں آپ سب سے، اب مجھے علم نہیں ہے مائیں بہنیں بیٹھی ہیں سن رہی ہیں یا نہیں، مگر آپ سے، بیٹی کو بقا کس سے ملی؟ حضور کے آنے سے. دفن کر دیتے تھے یا نہیں؟ بیٹی کو احترام کس کی وجہ سے ملا؟ حضور کے آنے کی وجہ سے. بیٹی ماں کی شکل میں الگ مقام، بیٹی کی شکل میں الگ مقام، بیوی کی شکل میں الگ مقام، بہن کی شکل میں. بیٹی کی تربیت میں باپ کی جنت، ماں کے قدموں میں اولاد کی جنت. ماں کا روپ ہے تو اولاد کی جنت، بیٹی کا روپ ہے تو باپ کی جنت. ہر روپ میں عظمت دی، مقام دیا، بلندی دی، عزت دی، احترام دیا، حفاظت کی، حقوق دیے. تو جس بیٹی کو حقوق حضور کی وجہ سے ملے، آپ سے بات کر رہا ہوں میں، یہ پیغام آپ پہنچائیں گے گھروں میں، یہ آپ کے ذمہ قرض ہے. جس بیٹی کو حضور کی آمد کی وجہ سے حقوق ملے، اگر وہ بیٹی حضور کے دین کا کام نہ کرے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. اور ہم نہ کرنے دیں غیرت کے نام پر، عزت کے نام پر، تو پھر ہم بھی ذمہ دار ہیں، بیٹی بھی ذمہ دار ہے. بے شک بے شک. تو بیٹے دیے اللہ پاک نے، اللہ پاک نے. اور کرامتاً، باقاعدہ الفاظ ہیں، کرامتاً لمحمد، آمد مصطفیٰ کی تکریم میں پوری کائنات کی عورتوں کو اللہ پاک نے پورا سال بیٹے عطا فرمائے. 3 چیزیں یا 4 ہو گئیں. پھر آگے چلیں. جب آقا علیہ السلام کی آمد ہوئی تو اماں آمنہ سلام اللہ تعالی علیہ، آقا علیہ السلام کی والدہ ماجدہ، آپ فرماتی ہیں حضور کی آمد ہوئی، حضور کی آمد ہوئی تو میری نگاہوں سے اللہ پاک نے پردے اٹھا دیے. سبحان اللہ. اب جملہ سنیے گا، میری نگاہوں سے اللہ پاک نے پردے اٹھا دیے. میں نے دیکھا کہ آسمان سے 3 جھنڈے آئے، جبریل لے کر آیا. ایک جھنڈا خانہ کعبہ کی چھت پہ گاڑ دیا گیا، ایک جھنڈا مشرق میں گاڑ دیا گیا، اور ایک جھنڈا مغرب میں گاڑ دیا گیا. چھت پہ جھنڈا گاڑنے کا اعلان یہ تھا کہ مصطفیٰ وقت آئے گا
میرے گھر کو تو مرکز توحید بنائے گا. سبحان اللہ. پھر مشرق کی طرف جھنڈا گاڑنے کا اور مغرب کی طرف اعلان یہ تھا کہ محبوب وقت آئے گا عالم مشرق بھی تیرے جھنڈے کے نیچے ہوگا, عالم مغرب بھی تیرے جھنڈے کے نیچے ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, میلاد مصطفیٰ. اب پہلی بات جھنڈے اترے, اللہ پاک نے جھنڈے لگائے یا نہیں لگائے؟ عاشقان مصطفیٰ اگر جھنڈیاں لہرا کر جھنڈے لگا کر حضور کی آمد پر خوشی مناتے ہیں تو یہ سنت خدا ہے. بے شک, بے شک, بے شک, پھر ایک اور سوال, بے شک. ایک اور سوال ہوتا ہے کہ حضور نے, میں آگے بتاؤں گا کہ حضور نے بھی منایا واہ جی واہ. اور صحابہ نے بھی منایا, مگر سوال ہوتا ہے کہ حضور نے میلاد منایا یا نہیں, ہوتا ہے یا نہیں, بے شک, بے شک. ہوتا ہے یا نہیں؟ صرف ایک ہی بات بتا دو, میں نے پہلے بھی کی, اللہ بڑا ہے یا حضور؟ اللہ. تو بھئی جب اللہ نے منا لیا تو اللہ کی سنت کے بعد کوئی اور عمل مانگنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ واہ جی واہ, واہ جی واہ, کیا بات ہے. سبحان اللہ. کیا اللہ کی سنت پہ اعتماد نہیں ہے؟ کیا بات ہے جی, کیا بات ہے. جب اللہ نے منا لیا میلاد تو پھر یہ کہنا کہ چھوٹے نے اللہ کے بعد منایا یا نہیں, کیا بات ہے. یہ کیا سوال ہے؟ اللہ نے منایا, جھنڈے لگائے. پھر ایک اور بات کہتا ہوں, آپ فرماتی ہیں جب مجھ سے نور مصطفیٰ جدا ہوا بطن مبارک سے اور ولادت مصطفیٰ ہوئی تو اللہ کشف اللہ عن بصری, اللہ پاک نے میری آنکھوں سے پردے اٹھا دیے. پردے, مشرق بھی دیکھا کہ جھنڈا لگ رہا ہے, مغرب بھی دیکھا کہ جھنڈا لگ رہا ہے, سین کعبہ بھی دیکھا تھیں اپنے گھر میں. تو جب سب مشرق و مغرب دیکھے تو آمد مصطفیٰ مشرق سامنے تھا یا غیب میں تھا؟ غیب میں تھا. تو آمد مصطفیٰ پر ماں کی نگاہوں پر اللہ پاک نے وہ کرم فرمایا کہ پردے ہٹا دیے, تو ماں نے مشرق و مغرب کا غیب دیکھ لیا, مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. واہ جی واہ, ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. پھر آپ فرماتی ہیں جب اللہ پاک نے میری آنکھوں سے پردے اٹھائے میں نے شام کے محلات کو دیکھا, شام کے محلات کے کنگروں کو دیکھا, اور شام کے شہر بصرہ کی گلیوں میں چلنے والے اونٹوں کی گردنوں کو دیکھا. سبحان اللہ. یا رسول اللہ, مرحبا 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 مرحبا. ناقل ابل ببصرہ, بصرہ شہر شام کے شہر کی گلیوں میں چلنے والے اونٹوں کی گردنوں کو حضرت اماں آمنہ نے دیکھا. تو پھر غیب کس کو کہتے ہیں بھائی؟ واہ جی واہ, کیا بات ہے جی. یہ پیچھے کوئی چیز نظر آ رہی ہے؟ نہیں جی نہیں, یہ بھی غیب ہے. بے شک غیب ہے. جو چیز نظر نہ آئے وہ غیب ہے, غیب ہے. اور جو نظر نہ آنے والی آپ کے وجود کے اندر آپ کا دل ہے یہ بھی غیب ہے. آپ دیکھ رہے ہیں؟ نہیں جی. آپ کے گردے غیب ہیں, بے شک. آپ کے گردے یاد رکھ لو غیب ہیں, آپ کی روح غیب ہے. کسی نے روح دیکھی؟ آپ کا لیور جگر آپ کا غیب ہے, آپ کا دماغ کسی نے دیکھا؟ تو سوال یہ ہے کہ آپ نے کبھی نہیں دیکھا تو انسان کی بنائی ہوئی الٹرا ساؤنڈ مشین نے دل بھی دیکھ لیا, گردے بھی دیکھ لیے, ارے اس مشین نے غیب دیکھ لیا, مصطفیٰ کو غیب ہی نہیں ہے. اللہ کیا بات, کیا بات, اللہ کیا بات. اگر دلیل کا پتہ نہ ہو قرآن و سنت سے تو تھوڑا عقل کو دوڑا لیا جائے تو جواب پھر بھی مل جاتا ہے, جواب پھر بھی مل جاتا ہے. اب اگلی چیز آپ فرماتی ہیں جب ولادت مصطفیٰ حضرت فاطمہ سقفیہ, آپ فرماتی میں پاس تھی, جب ولادت مصطفیٰ کا وقت آیا حضور کی ولادت کا, آسمان سے پرندے اترے,
واہ جی واہ سبحان آسمان سے پرندے پرندے مناکیرہا من زمرد، ان کی چونچیں جنت کے زمرد کے موتی کی بنی ہوئی تھیں، سبحان پتھر کی، وَأَجْنِحَتِهَا مِنَ الْيَاقُوتِ، اور ان کے پر یاقوت کے بنے تھے۔ سبحان اللہ اتنے قریب آ گئے، وہ فرماتی ہیں حتیٰ غطت حجراتی، حتیٰ کہ اتنے زیادہ آئے کہ میرے حجرے کو سیدہ آمنہ فرماتی ہیں میرے حجرے کو انہوں نے ڈانپ لیا، اور اتنی تعداد تھی اس طرح ڈانپا کہ آسمان نظر آنا بند ہو گیا۔ سبحان اللہ اب جنتی پرندے آئے، پرندے اڑتے ہیں، تو بھئی چلو ہم اگر جنت سے پرندے نہیں اتار سکتے تو اڑنے والے کبوتر بھی آزاد کر سکتے ہیں، فانوس بھی اڑا سکتے ہیں۔ بھئی اللہ کی سنت کی نقل ہی کرنی ہے نا، بے شک کیا بات ہے جی نقل ہی کرنی ہے نا۔ واہ ہم نے تو یہ کبھی نہیں کہا کہ معاذ اللہ خدا بن کر پرندے اتار لیتے ہیں ہم،